بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ عورت کے ساتھ اس کے خامد کا نام یا اس کے والد کا نام لکھنا، یہ دونوں نئے ٹرینڈز ہیں۔ مثلا کسی عورت کا نام اگر پہلے عائشہ محمد تھا، اب اگر شادی کے بعد اسے عائشہ عمر لکھا جا رہا ہے، تو یہ دونوں نئے ٹرینڈز ہیں۔ سابقین میں اس طرح کا ہمیں کوئی بھی رویہ نہیں ملتا ہے۔ یہ بات کہ عورت یا بچی کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے، یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ، یہ اپنی جگہ پہ، اور جتنی بھی روایات پیش کی گئی ہیں ساری کی ساری کا تعلق یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکے کو اپنی ولدیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے کہ شادی کے بعد اس کے خامد کے ساتھ اس کے نام کا پکارا جانا، یہ اس کو اس ضمن میں نہیں لایا جا سکتا۔ ان آیات کے تحت یا اس آیہ مقدسہ کے تحت یا ان حدیث کے تحت اس کی ممانعت قطعاً ثابت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں یا اسلاف کے زمانہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جس لڑکی کا نام اگر خامد کے نام کے ساتھ باپ کے نام کے ساتھ بھی پکارا جاتا تھا تو درمیان میں بنت کے الفاظ اضافت کے لیے ضرور ہوتے تھے، اور اسی طرح خامد کے نام کے ساتھ پکارے جانے کے لیے زوج کے الفاظ لازمی ہوتے تھے۔ اب اگر بنت کے الفاظ کی اومیشن جائز ہے تو پھر زوج کے الفاظ کی اومیشن بھی بالکل جائز سمجھی جا سکتی ہے۔ آپ حدیث نبویہ کو دیکھیں، صحیح بخاری شریف میں مختلف مقامات پہ ازواج مطہرات کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ آتا ہے، لیکن زوج کے الفاظ کے اضافہ کے ساتھ۔ مثلا حدیث نمبر 328 ہے بخاری کی، عن عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اسی طرح 333 حدیث نمبر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمیت خالتی میمونۃ زوج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تو اس طرح کی متعدد مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن میں خامد کے ساتھ اس کے باپ کے نام کو استعمال کیا گیا ہے یا اس کے خامد کے نام کو استعمال کیا گیا ہے لڑکی کے ساتھ۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر کسی کی ولدیت معروف ہو تو اس کے ساتھ اگر کسی دوسرے کی ولدیت کو پکارا جائے کسی دوسری نسبت سے، قبیلے کی نسبت سے یا غلامی کی نسبت سے، تو اس کی صورت بھی اس کو بھی آپ اتنی زیادہ نہیں، اس کی بھی نہیں ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی ہیں، سب کو پتہ ہے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ ان کا معروف نام یہی ہے۔ اسلام لانے والوں میں 6 نمبر پہ آتے ہیں سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تمام کتب میں ان کا نام مقداد بن اسود ہی آتا ہے، لیکن اصولی طور پر ان کا نام المقداد بن حمر بن سالبہ بن مالک ہے، اور اس کی پھر مختلف وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو نام آتا ہے اسود کا، یہ کس نسبت سے ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے یا ان لوگوں نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہ مقداد کی غلامی کے حوالہ سے یا ان کے لے پالک ہونے کے حوالہ سے اگر جو بھی بیان کیا جائے، لیکن یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ ان کا اصل نام ان کے والد کا مقداد بن حمر ہی تھا، لیکن مقداد بن اسود کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کو تبدیل نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا۔ تو یہ لڑکی کے ساتھ اس کے خامد کے نام کو پکارا جانا زیادہ سے زیادہ پیسے ایک معاشرتی حوالے سے تو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایسا نہ کرنا مناسب ہو، لیکن بہرحال یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ اس کو ان آیات کی روشنی میں اس کے خلاف جو اتنا سخت فتویٰ لگایا جا رہا ہے یہ ٹوٹلی طور پر غلط ہے۔ نہ تو یہ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کی نہیں میں آتی ہے، اور نہ ہی حدیث نبویہ علی صاحب صلاۃ السلام کی نہیں میں آتی ہے۔ ایسا کرنا میں اس میں کوئی بھی تقریباً برائی نہیں سمجھتا ہوں، میری رائے یہی ہے۔